بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں سجدہ۔ نماز میں اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیکنا یہ سجدے کی حقیقت ہے، اور یہ بندے کی انتہائی عاجزی کا اظہار ہے۔ وہ اپنے رب کے حضور کرتا ہے، اس کو اپنا الہ اور معبود جانتے ہوئے۔ سجدے پر حکم ربی ہے، وَاسْجُدُوا، پارہ نمبر 17 سورہ حج، اور سجدہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے طریقے کی تعلیم دیتے ہوئے، بخاری و مسلم کی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدہ میں اطمینان ہو جائے۔ اور سجدے کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ قرب بندے کو اللہ سے اس حالت میں ہے کہ وہ سجدے میں ہو، لہٰذا اس حالت میں دعا زیادہ کرو۔ تو گویا سجدے کی تعریف رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو، جسے قوما کہتے ہیں، قوما کے بعد زمین پر بیٹھ کر پیشانی کو جو زمین سے لگایا جاتا ہے اسے سجدہ کہتے ہیں۔ سجدے میں جسم کا حالت سکون میں آنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو کہ وہ شخص بدترین چور ہے جو نماز میں سے کچھ چراتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نماز میں چوری کیسے کر سکتا ہے، یا نماز کو چوری کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رکوع و سجود کو پورا ادا نہ کرے وہ نماز کی چوری کرتا ہے۔ تو اس لیے سجدے میں جسم کا حالت سکون میں آنا ضروری ہے۔ پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت ہے، تو لہٰذا جو بہت سی خواتین نرم قالین اور نرم جائے نماز پر سجدہ کرتی ہیں اور پیشانی زمین پر صحیح طریقے سے جمتی ہی نہیں، تو ان کا سجدہ صحیح نہ ہوگا۔ سجدے میں پیشانی کا جمنا تو ضروری ہے، اور ناک کی ہڈی کا لگنا، زمین کو اس کی سختی محسوس ہو، یہ واجب ہے۔ اور جمنے کی حقیقت بھی یہ ہے کہ جب پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پر لگیں تو زمین کی سختی محسوس ہو، لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے، ورنہ نمازیں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے کو جائے کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے، پھر بائیں پہلو پر یعنی بائیں سرین پر بیٹھ جائے، دونوں قدم سیدھی طرف نکالے، پیٹ رانوں سے رانے پنڈلیوں سے پنڈلیاں زمین سے ملائے، ہاتھ اس طرح رکھے زمین پر کہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، پہلے ناک اور پھر پیشانی رکھے دونوں ہاتھوں کے درمیان پہلے ناک اور پھر پیشانی رکھے، پیشانی زمین پر جم جائے اور ناک کی ہڈی کو بھی زمین کی سختی محسوس ہو، اور جسم زمین سے جسم سمٹا ہوا ہو۔ عورت مردوں کی طرح یوں کھل کر سجدہ نہیں کرے گی، یعنی جسم کھول کے سجدہ نہیں کرے گی، بلکہ عورت اپنا جسم سمیٹ کر رکھے گی، ایسے اس طرح جسم سمٹا ہوا ہوگا، عورت کا جسم سجدے میں سمٹا ہوا ہوگا، اور پچھلا حصہ بہت سی خواتین اٹھاتی ہیں، وہ بھی نہیں اٹھانا، بلکہ بائیں سرین پر بیٹھ کر دونوں قدم سیدھی طرف نکال کر ایسے سجدہ کرنا ہے کہ جسم سمٹا ہو اور نگاہ ناک پر ہو،
اور جسم بھی حالت سکون میں آئے. سبحان ربی العلی. بہت سی خواتین سجدے میں جاتی ہیں اور فوراً اٹھ کر دوبارہ سجدے میں چلی جاتی ہیں، اور جسم میں سجدے میں حالت سکون میں نہیں آتا، تو یہ درست نہیں. سجدے میں جسم کا حالت سکون میں آنا ضروری ہے.